بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جواد وائس سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی یہ کہانی سلطان صلاح الدین ایوبی اور ایک عالم کی ہے، تو آپ سب سے ایک ہی گزارش، اس کہانی کو پورا سننے اور سمجھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان کے جاسوس نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو اپنے علم اور خطابت کی وجہ سے مشہور ہو گئے ہیں اور لوگ ان سے کافی حد تک متاثر ہو رہے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ آگے بولو۔ جاسوس نے کہا کہ ہمیں کچھ ٹھیک نہیں محسوس ہو رہا جسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ سلطان نے کہا جو سنا ہے وہ بیان کرو۔ جاسوس نے کہا کہ وہ صاحب کہتے ہیں کہ سب سے افضل جہاد نفس کے خلاف ہے، بچوں کو تعلیم دلانا بھی جہاد ہے اور گھر کی ذمہ داریاں بھی ایک جہاد ہے۔ سلطان نے کہا تو اس میں کوئی شک ہے؟ جاسوس نے کہا وہ صاحب کہتے ہیں کہ جنگوں سے تمہیں کیا ملا، فقط قتل و غاری، کبھی تم قاتل بنے تو کبھی تم مقتول بنے۔ سلطان بے چین ہوئے، فوراً اس عالم سے ملنے کی ٹھانی اور بھیس بدل کر اس عالم کے پاس پہنچے، سلام لیا اور جاتے ہی کہا کہ بیت المقدس کیسے آزاد ہوگا اور مسلمان پر ظلم و بربریت کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اس عالم نے کہا کہ جناب اللہ سے دعا کریں، وہی یہ سب کر سکتا ہے، ہم تو فقط دعا کر سکتے ہیں۔ سلطان نے یہ جب سنا تو سوچا کہ یہ عالم پوری صلیبی فوج سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسی وقت سلطان نے خنجر نکالا اور اس کی ایک انگلی کاٹ دی۔ وہ درد سے رونے لگا۔ سلطان نے کہا کہ تم سچ سچ بتاؤ کہ کون ہو، ورنہ میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک یہودی عالم ہے۔ سلطان نے یہ سنتے ہی اس کا سر قلم کر دیا۔ یہودیوں کو عربی پر کافی دسترس حاصل تھی، تو اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا تھا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، اور کافی حد تک جد و جہد کرنے کے بعد اس عالم کے فتنے کو روکا جا سکا، جو اس نے لوگوں کے ذہنوں کی ذہین سازی کی تھی کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور دعا کا درس دیتا ہے۔ بے شک ہم مانتے ہیں کہ اسلام امن اور دعا سلامتی کا درس دیتا ہے، لیکن تب یہ درس نہیں دیتا جب فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہو، بچوں سے لے کر بڑوں تک نسل کشی کی جا رہی ہو، ہسپتالوں، عبادت گاہوں اور مساجد پر سرعام بم برسائے جا رہے ہوں، تب اسلام امن کا درس نہیں بلکہ جنگ مسلط کرنے کا حکم دیتا ہے اور علم جہاد بلند کرنا بھی فرض بن جاتا ہے۔ آج مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسی یہودی کا کردار ادا کر رہے ہیں کہ اسلام امن کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، لیکن اس موجود امن کے ساتھ قطعاً رہنے کا درس نہیں دیتا۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پر جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں دراصل وہ بھی یہودیوں اور صہیونیوں کے ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے خاک جہاد درس دینا ہے۔ دعا ہے میرا رب فلسطین کے مسلمان پر رحم کرے اور امت مسلمہ کو فلسطینوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر جگہ اسلام کا غلبہ لائے اور اسلام کا بول بالا کرے اور ہم کو غیرت ایمانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، میرا یہ مختصر سا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اگر تو میرا یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ ایسے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتا ہوں اگلے واقعے میں۔ السلام علیکم۔